اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ماہ شعبان کی بہت بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہوں گا، اور بی بی شریقۃ الحسین عالیہ اور تمام ائمہ و اولیاء کے ظہور کی ایڈوانس مبارک۔ خیر، موقع پہ جب آتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس لحاظ سے ہم چلتے جائیں گے۔ خیر، آج میں موسٹ ویٹڈ ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، جس کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور اس لحاظ سے مفتی راشد بریلوی صاحب نے جو دلائل ذکر کیے ہیں، جواب انہوں نے بیسیکلی کسی اور کو دیا تھا، لیکن جس کو دیا تھا اس کا نام بھی مجھے یہاں خیر مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے فضول لوگوں سے اجتناب بھی بہتر ہے۔ ان کے دلائل کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے شیعہ کتب سے دیے تھے، اور دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ ان کے جو دلائل تھے، سو کالڈ دلائل، وہ تحقیق کے میدان میں کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلے تو قرآن کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے قرآن سے آیت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، اور مومنوں کی عورتوں سے، کہ وہ اپنی چادروں کا ایک پلہ، ایک حصہ اپنے چہروں پر ڈالے رکھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں لفظ کلمہ بنتن کا استعمال نہیں فرمایا، بلکہ بناتے کا فرمایا۔ بنتن واحد کو کہتے ہیں، ایک بیٹی ہو تو اس کو بنتن کہتے ہیں، اور 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو ان کو بنات کہتے ہیں۔ عربی میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر سب سے پہلی بات تو مفتی راشد صاحب یہ ہے کہ آپ نے تفسیر بالرائے سے کام لیا، اور ما من بئی من فسر برائے کلامی، جو تفسیر بالرائے کرتا ہے وہ بندہ کفر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا اس آیت کی تفسیر میں، سورۃ الاحزاب کی جو آیت آپ نے پیش کی ہے، اس آیت کی تفسیر میں آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کسی بھی شیعہ یا سنی مفسر نے یہ لکھا ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں؟ نو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر لفظ بناتک پہ غور دے کر جمع کے صیغے کو آپ یہاں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی بالرائے، کسی مفسر کی تفسیر نے دکھائی، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چھوٹا سا سوال۔ قرآن کریم میں سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس کلام کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہاں اللہ نحنو کا لفظ استعمال فرما رہا ہے، جبکہ نحنو سب جانتے ہیں کہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کے اصول اور قواعد پہ اگر ہم چل کے دیکھیں تو نعوذ باللہ من ذالک ایک سے زائد اللہ ماننے پڑیں گے سر، ٹھیک ہے مسٹر؟ اگر نعوذ باللہ وہاں پہ بطور فضیلت نہیں، جمع ہی کے لیے اللہ نے بناتک لفظ استعمال فرمایا ہے، تو پھر یہاں پہ نحنو کا لفظ بھی آپ کو جمع پہ ماننا پڑنا ہے، پھر نعوذ باللہ من ذالک تو کھلا شرک ہو جائے گا۔ تو آیت کے لحاظ سے دوسری بات، موسٹ امپورٹنٹلی شان نزول کے لحاظ سے، یہ آیت حجاب ثانی کی ہے، حجاب ثانی کے وقت نازل ہوئی تھی، اور تمام شیعہ سنی کتب کی متفقہ روایات سے یہ ثابت ہے کہ اس وقت رسول اللہ کی 4 لے پالک بیٹیاں جو سگی نہیں تھیں، ربیبہ تھیں، میں ثابت کروں گا آج، وہ وفات پا چکی تھیں۔ تو جب وفات پا چکی تھی، پھر جو دنیا سے گزر جائے، شرعی معاملے میں اللہ کا اس سے خطاب ہی کیسا؟ خیر، آپ کا آیت سے استدلال کرنا بالکل باطل ہے، اور آیت کی شان نزول میں بھی آپ نے تحریف کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کفر کی حد تک بات چلی جاتی ہے۔ اللہ کے حکم کی کسی اور طرح سمجھ رکھ کے تعویلیں پیش کرنا، یا پھر اس کے من گھڑت تفسیر کر کے عوام کو گمراہ کرنا۔ خیر، اب ان کے دلائل کی طرف چلتے ہیں، جنہوں نے سو کالڈ دلائل دیے ہیں شیعہ کتب سے، وہ بھی دیکھتے ہیں، اور اسپیڈلی ان کا رد آج آپ کے سامنے کر دوں وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل پارٹ آف ٹائم۔ لیٹس گو۔ ترین کتاب اہل تشیع کی یہ اصول کافی ہے۔ اس کا ابواب التاریخ جلد 1 صفحہ نمبر 227 پر علامہ کلینی صاحب لکھتے ہیں، فَوَلِدَ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حضور کی جو اولاد ہوئی، القاسم و رقیۃ و زینب و ام کلثوم، کہ حضرت قاسم ہے، رقیہ ہیں، زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطَّيِّبُ
व ताहिर व फातिमा तो, और बेसत के बाद हजरत तैयब व ताहिर और सैयदा फातिमा मोतबर किताबों में मौजूद है। अल फुरू मिनल काफ़ी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 721 पर यह कलिमात मौजूद है। लम्मा मातत रुक़य्यतु इब्नतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटी इब्नतु रसूलिल्लाह, हुजूर की बेटी सैयदा रुक़य्या रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, तो सलाम भेज। अल इस्तिबसार, ये शिया की कुतुब अरबा में से किताब है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 200 पर यह बात मौजूद है। अन्ना ज़ैनबा बिन्त नबी ये तूफियत, जब नबी करीम अलैहि सलाम की बेटी सैयदा ज़ैनब का इंतकाल हुआ, व अन्ना फातिमा तखरजत फी निसाइहा, तो सैयदा फातिमा औरतों के साथ बाहर निकली। फसल्लत अला उख्तिहा, तो हजरत फातिमा ने अपनी बहन का जनाजा पढ़ा। सल्लत अला उख्तिहा, अपनी बहन सैयदा फातिमा सैयदा ज़ैनब का हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जनाजा पढ़ा। अल खिसाल शेख सदूक की सफ़ा नंबर 468 पर भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों का जिक्र मौजूद है, जो कि सैयदा खदीजा से हैं। हयातुल कुलूब की जिल्द 2 सफ़ा 870 पर मुल्ला बाकर मजलिसी ने भी इस बात को तस्लीम किया कि सैयदा खदीजा से नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां हैं। शेख सदूक ने अपनी किताब अल अमाली सफ़ा नंबर 336 पर हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों को तस्लीम किया। शेख मुफीद ने अपनी किताब अल इरशाद सफ़ा नंबर 45 और 46 पर लिखा कि हजरत अली ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटियों को हुजूर की अज़वाज, हुजूर की घर की औरतों को हिजरत के मौके पर जमा किया। व जमा बनाते ही व निसा आहले ही, हुजूर की बेटियों और हुजूर के अहले खाना औरतों को जमा करके हजरत अली ने उनको हिजरत मदीने तक करवाई। तो यहां भी हुजूर की बेटियों का जिक्र मौजूद है। फुरूए काफी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 1353 पर यह कलिमात मौजूद हैं। मा ज़व्वजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सायरा बनाते ही वला तज़व्वजा शय्यन मिन निसाइही अला अक्सरा मिन इस्नता अशरा औक़िया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब शादियां फरमाई, निकाह फरमाया अपनी बीवियों का, और सायरा बनाते ही और अपनी तमाम बेटियों का। अजीज़ान, अब इनके दलाइल को मुझे स्पीडली रद्द करना है, सो हियर वी गो। पहली रिवायत जो उन्होंने उसूल शरीफ काफ़ी से पेश की है, उसूल काफ़ी जो मुतरज्जिम है मेरे सामने जिल्द नंबर 3 में सफ़ा नंबर 2 पे अल्लामा मदरिसी ने उस रिवायत के बारे में साफ कहा है कि ये बेसनद नकल हुई है और ये रिवायत ज़ईफ़ है। ठीक है जी, अलकाफ़ी की पहली रिवायत जो अपने इस्तदलाल के तौर पे पेश की थी वो ज़ईफ़ है। दूसरा हवाला जो उन्होंने पेश किया है फ़ुरू मिनल काफ़ी से, और इस रिवायत का जो रावी आपके सामने मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इस रावी का नाम है हसन बिन मोहम्मद बिन समा, और इसके बारे में तनक़ीहुल मक़ाल फ़ी इल्मुर रिजाल में अलहाज अब्दुल्ला इमाम क़ानी ने जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 308 पर इस हसन बिन मोहम्मद बिन समा के बारे में लिखा है कि ये वाक़फ़ीउल मज़हब था, और वाक़फ़ी मज़हब वालों पर आइमा ने बाकायदा अहदीस में लानत की हुई है। तो ये लानती रावी की रिवायत आप अपने पास रखें सर। ठीक है जी, आगे अपने हवाला पेश किया अल इस्तिबसार का, उसका जो रावी है मोहम्मद बिन वलीद, जो मैंने रिवायत में अंडरलाइन किया हुआ है, इसका पूरा नाम है मोहम्मद बिन वलीद क़िरमानी, और इसके लिहाज से भी अल्लामा अब्दुल्ला मामकानी ने रिजाल मामकानी में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 197 पर इसके बारे में इसका स्टेटस क्या दिया हुआ है, वो लिखते हैं मोहम्मद बिन वलीद अल क़िरमानी मजहूल हाल, इसका रावी मजहूल है। इसके बाद आपने शेख सदूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब पेश की अल खिसाल, उस रिवायत पे अब हम चलते हैं। जो रावी अंडरलाइन है उसका नाम है साद बिन अब्दुल्ला, और इस रावी के बारे में दोबारा तनक़ीहुल मक़ाल फ़ी इल्मुर रिजाल की तरफ जब हम चलते हैं, अल्लामा अब्दुल्ला मामकानी ने जिल्द नंबर अव्वल में सफ़ा नंबर 63 पे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, साद बिन अब्दुल्ला मजहूल। ठीक है जनाब, इसके अलावा आपने अल्लामा मदरिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब हयातुल कुलूब से रिवायत पेश की, और फिर आपने इबारत आगे से छोड़ दी जो कि सरी ख़यानत तस्वुर की जाती है। हयातुल कुलूब जिल्द नंबर 2 में इस वक्त मेरे पास मौजूद है, और इसमें जी सफ़ा नंबर हयातुल कुलूब में 871
یہاں پر علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ روایات کو ذکر کرنے کے بارے میں بات کیا فرماتے ہیں جی؟ جیسا کہ یہاں درج ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں نہ تھیں، اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ جناب خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، اور ان دونوں اقوال کی نفی پر روایات معتبرہ دلالت کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ علامہ مجلسی نے روایات کا باقاعدہ نتیجہ یہاں نکالا ہے کہ جتنے بھی اقوال انہوں نے نقل کیے ہیں، 2 روایات انہوں نے نقل کی تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں دونوں اقوال کی نفی پر روایات معتبرہ دلالت کرتی ہیں، تو دونوں روایات کا کوئی اس معاملے میں فٹن پوائنٹ نہیں اترتا، یہ روایت بھی باطل ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت آپ نے امالی شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ سے پیش کی تھی، اور امالی صدوق میں وہ جو روایت ہے اس میں عزیزان راوی احمد بن یحییٰ بن زکریا القطان جو انڈر لائن ہے، اس راوی کے بارے میں تنقیح المقال فی علم الرجال علامہ عبداللہ مامکانی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 پر اس کا سٹیٹس لکھا ہوا ہے کہ یہ راوی احمد بن یحییٰ بن زکریا القطان مجہول الحال ہے۔ آگے جناب نے الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد شیخ مفید رحمہ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ المرکدہ، ان کی کتاب پیش کی تھی جس میں 4 بیٹیوں کا ذکر ہے، تو سیدھی بات ہے الارشاد کی اس روایت میں سند نہیں ہے، اور بے سند روایت کے بارے میں آپ ہی کا اصول اس کتاب سے پیش کروں گا جو آپ کے مسلک کے عالم نے مذہب شیعہ کے خلاف لکھی تھی۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، رحما بینہم کتاب ہے، دارالکتاب سے چھپی ہے، علامہ محمد نافع صاحب کی کتاب ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 507 حصہ فاروقی میں وہ لکھتے ہیں، اس قسم کی بلا اسناد و بے سند کتابوں میں اس واقعہ کا مذکور ہونا کچھ دلیل و حجت نہیں بن سکتا، نہ اس کو صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ بے سند روایات اور بے سند کتابوں کے لحاظ سے یہ کوئی حجت اور دلیل نہیں بن سکتی، تو لہذا الارشاد کی روایت بھی قابل تسلیم نہیں ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، جو آپ نے فروع قافی شریف کا حوالہ دیا، اور اس روایت میں عزیزان راوی محمد ابن یحییٰ جو انڈر لائن ہے باقاعدہ آپ کے سامنے، اس کا پورا نام محمد بن یحییٰ سیرفی ہے، اور اس کے بارے میں دوبارہ چلتے ہیں علامہ عبداللہ مامکانی کی کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال کی طرف، اور اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 200۔ یہاں پہ علامہ عبداللہ مامکانی نے محمد بن یحییٰ سیرفی کا کیا سٹیٹس دیا ہے؟ مجہول۔ تو یہ حضرت نے پہلے سیشن میں جو روایات پیش کی ہیں ان کے سارے راوی ماشاءاللہ مجہول نکلے ہیں، کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور ایک آدھ بے سند کتاب روایت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خیر، اب آگے چلتے ہیں اگلے دلائل کی طرف۔ ایسی گا قرب الاسناد کے صفحہ 9 پر علامہ حمیری نے بھی حضور کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا، شیعہ کے معتبر عالم ہے۔ مناقب آل ابی طالب ابن شہر اشوب صفحہ 130 پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر موجود ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ منتہی الامال شیخ عباس قمی شیعہ کے معتبر عالم ہیں، جلد 1 صفحہ نمبر 151 پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا ہے۔ انوار نعمانیہ نعمت اللہ جزائری جلد 1 صفحہ نمبر 340 پر حضور کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ منتخب التواریخ میں علامہ ہاشم خراسانی شیعہ عالم صفحہ 23 پر نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں حضرت مولا علی نے جو عثمان غنی کو خط لکھا، تو اس خط میں مولا علی فرماتے ہیں، صفحہ 430 ہے، قد نلت من سحرہی ما لم ینالا، کہ اے عثمان تمہیں رسول اللہ کی وہ دمادی حاصل ہے جو ابو بکر و عمر کو حاصل نہیں تھی، یعنی تو رسول اللہ کا دوہرا دماد ہے، جبکہ ابو بکر و عمر کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی۔ مولا علی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ زب عظیم کے صفحہ 36 پر اولاد حیدر فوق بالگرامی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، لکھتے ہیں، اور یہ وہ حسین ہے جو اپنی خالہ اور اپنے ماموں کے اعتبار سے سب لوگوں سے افضل ہے۔ آپ کے ماموں تو قاسم، عبداللہ اور ابراہیم ہیں، اور خالہ زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔
تو یہ مسئلہ بھی، حوالہ بھی بالکل واضح کرتا ہے کہ حضرت زینب رقیہ اور ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں اور ان کی سگی بہنیں ہیں۔ تاریخ یعقوبی کے جلد 2 صفحہ 14 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا شیعہ علماء نے۔ مجالس المومنین قاضی نور اللہ شوستری کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ 204 پر حضور کی 1 سے زائد بیٹیوں کو تسلیم کیا۔ تنقیح المقال، علامہ عبداللہ مامقانی شیعہ کا بہت بڑا اسماء و رجال کا عالم ہے، جلد 3 صفحہ 73 پر نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کرتا ہے۔ تہذیب الاحکام جلد 3 صفحہ نمبر 457 پر بھی، جو شیعہ کی کتب اربع میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو تسلیم۔ اچھا چلتے ہیں روایات کی طرف۔ پہلی روایت قرب الاسناد سے جو آپ نے پیش کی تھی، اس میں راوی جو انڈرلائنڈ ہے مساعد بن صدقہ، اس کے بارے میں علامہ عبداللہ مامقانی کی تنقیح المقال فی علم الرجال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 212، اور اس کے بارے میں انہوں نے سٹیٹس لکھا ہے مساعد بن صدقہ عامی۔ یہ راوی کون ہے؟ عامی، مخالف اہل بیت، اور شیعہ کتابوں میں تو اس پہ جرح ہوئی ہے۔ حافظ زاہبی کی کتاب میزان الاعتدال طبع مکتبہ رحمانیہ لاہور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 400، یہاں مساعد بن صدقہ کا سٹیٹس لکھا ہوا ہے کہ یہ راوی متروک ہے۔ متروک فن رجال کی ایک بہت تگڑی جرح ہے جس کی احادیث سے ترک کر دی جائیں۔ آپ اصول حدیث جانتے ہیں، بس جان بوجھ کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ خیر، اگلی دلیل آپ نے پیش کی تھی مناقب ابن شہر العشوب کی، اور اس کی جو روایت ہے اس میں بھی سند نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور آپ کے محمد نافع صاحب کی کتاب رحماء بینہم میں پہلے ہی اصول پیش کر چکا ہوں صفحہ نمبر 507 سے، کہ آپ کے اصول و قوانین کے مطابق ہمارے ہاں بھی ایسے اصول و ضوابط پائے جاتے ہیں، لیکن آپ کے ہاں بھی بے سند روایات اور کتابوں سے دلیل نہیں پکڑی جاتی۔ ٹھیک ہے جی، اس روایت کی بھی سند نہیں ہے تو اس کی روایت بھی باطل ہے۔ اگلی آپ نے جو کتاب پیش کی تھی، جس کتاب کو نام تک لینا نہیں آتا، وہ منتہی الاعمال ہے، جسے آپ منتہی الاعمال کہتے ہیں، وہ یہ ساکن نہیں ہوگا، ساتھ پڑھا جائے گا، منتہی الاعمال ہے۔ اس میں جو روایت نقل ہوئی ہے وہ قرب الاسناد کتاب سے ہی نقل ہوئی، ایسا کہ لکھا ہے وہاں پہ در قرب الاسناد از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ روایت شدہ است، تو وہ قرب الاسناد سے نقل ہوئی۔ قرب الاسناد کی روایت کی حیثیت کیا ہے ہم بتا چکے ہیں، اس کا راوی مساعد بن صدقہ مخالف اہل بیت بھی ہے اور متروک بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، انوار نعمانیہ سے آپ نے ایک روایت پیش کی ہے 4 بیٹیوں کے لحاظ سے، اور انوار نعمانیہ کی اس روایت کا اب ہم مدرک دیکھتے ہیں کہ سرکار نعمت اللہ جزائری رضوان اللہ تعالی علیہ ونور اللہ المرقدہ نے، اللہ اکبر، کہاں سے وہ روایت لے کر انوار نعمانیہ میں داخل کی ہے۔ یہ عزیزان جو روایت ہے اسے انہوں نے لے کر لکھا ہے صفحہ 284 پہ، لکھتے ہیں جی، علی بن حسین المسعودی المؤرخ الکبیر صاحب المروج الذهب و اثبات الوصیہ وذالک، علی بن حسین المسعودی کی کتاب سے انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جیسا کہ ڈاؤن سائڈ مدرک اس کا لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک بات واضح کر دوں کہ علی بن حسین المسعودی جن کی کتاب سے حاجی جزائری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ بذات خود اہل سنت عالم تھا۔ مشہور کتاب مروج الذهب وغیرہ اس کی موجود ہیں، اور اس کی دلیل کتاب الاعلام طبع بیروت لبنان، اس میں خیر الدین زرکلی جو آپ کے امام کہلاتے ہیں، انہوں نے جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 277 پہ مسعودی کا جب سٹیٹس لکھا تو انہوں نے صاف صاف اس کے بارے میں، مسعودی کے بارے میں لکھا ہوا ہے صاحب مروج الذهب کے فقیہ الشافعی، یہ شافعی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، تو اس کی دلیل کوئی حجت نہیں ہے۔ اگلی روایت منتخب التواریخ کی، جو علامہ ہاشم خراسانی نے تحریر کی ہے، اور وہاں انہوں نے لکھا ہے از اصول کافی، القافی سے ہی وہ روایت نقل ہوئی، اور القافی کی روایت کے بارے میں عزیزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 2 سے ہم آلریڈی استدلال پیش کر چکے ہیں کہ علامہ مجلس نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اس کی سند ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے نہج البلاغہ سے جو انہوں نے عبارت پیش کی ہے، قد نلتا من سحرہ ما لم ینالا، ایک چھوٹا سا 11 سے 12 سال کا بھی بچہ جو درس پڑھ رہا ہو وہ یہ جانتا ہے کہ من عربی میں تبعیض کا صیغہ ہے، جو بعض کے وزن پہ پڑھا جاتا ہے، اس سے سگی بیٹیاں ثابت نہیں ہوتی، نہ ہی سگی مساہرت
یعنی کہ حضرت عثمان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا داماد ہونا ثابت ہوتا ہے. منسوب بیٹیاں منسوب داماد، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جی ہو جی تیاں ہو جی داماد، بیسیکلی یہ وہی سین ہے. تو اس سے یہ بعض کے وزن پہ آ کے دلالت یہاں ثابت نہیں ہوتی رشتے کی. اگر قد نلتا سحرے ہی معلوم یا نالا ہوتا تو رشتہ ثابت ہوتا. من سحرے ہی تبعیض کے سیغے پہ آ گیا، آپ کو شاید عربی نہیں آتی. خیر آگے عزیزان انہوں نے اتنی خیانت کی ہے کہ میں کہتا ہوں یہودیوں کو شرم آ جائے. ذبح عظیم علامہ بلگرامی کی کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور ذبح عظیم کی اس روایت کو جب میں نے پڑھا تعجب ہے کہ اس روایت کے اوپر ہی اس کا مدرک موجود ہے. علامہ ابن حبان کی کتاب تنبیہ القبیر سے وہ روایت علامہ بلگرامی نے اپنی کتاب میں نقل کی تھی. آپ کے امام ابن حبان کی کتاب ہمارے اوپر کب سے حجت ہوگی جو اس کی روایات کو ہم سچا ماننا شروع کر دیں؟ ابن حبان اہل سنت امام تھے، کوئی دلیل نہیں. اگلی دلیل انہوں نے پیش کی ہے تاریخ یعقوبی کی، اور کہا شیعہ علماء، جبکہ تاریخ یعقوبی لکھنے والا ایک ہی بندہ، تاریخ یعقوبی میں شیعہ علماء نے تسلیم کیا. لو جی بھائی کتاب ایک واحد بندے کی ہوتی ہے، علماء کہاں سے آ گئے؟ اور دوسری بات یعقوبی کب سے شیعہ ہو گیا؟ یا بنی عباس کا تنخواہ دار مولوی کب سے شیعہ ہو گیا بھائی؟ یعقوبی کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں یہ بھی اہل سنت عالم تھا، اور اس کی کتابوں کو باقاعدہ جید کتب اہل سنت کہا جاتا ہے. کیسے؟ کتاب الاعلام طبع بیروت لبنان، خیر الدین زرگلی، جلد نمبر اول، اور صفحہ نمبر عزیزان 95. یہاں پر علامہ زرکلی نے باقاعدہ تسلیم کیا اسے اہل سنت والوں نے، لکھا کہ اس کی بہت سی جید کتب موجود ہیں. منہت تاریخ الیعقوبی، انہی میں سے ایک ہے تاریخ یعقوبی، اہل سنت کا جید عالم ہے. تو اس کی کتاب ہمارے سر پہ تھوپ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ حضرت. آگے انہوں نے علامہ عبداللہ مامکانی کی کتاب تنقیح المقال میں بھی پھر وہی خیانت سے ہی کام لیا. تنقیح المقال میں جب یہ روایت آئی ہے تو علامہ مامکانی نے اسے نقل کہاں سے کی ہے؟ فی قرب الاسناد، جیسا کہ آپ کے سامنے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے فی قرب الاسناد. قرب الاسناد میں یہ روایت نقل ہوئی ہے، اور قرب الاسناد کی روایت کی کیا حیثیت ہے وہ ہم بتا چکے ہیں. اس کا راوی متروک ہے مساعد بن صدقہ. خیر آخری حوالہ جنہوں نے اپنی ویڈیو میں دیا ہے وہ تھا تہذیب الاحکام کا شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب. اس روایت کی طرف جب ہم چلتے ہیں، اس میں جو راوی آلریڈی اس راوی پر ہم جرا کر چکے ہیں استبصار میں، لیکن یہ بیچارے اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، محمد بن ولید کرمانی. میں بتا چکا ہوں علامہ مامکانی نے اسے تنقیح المقال میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 197 پہ محمد بن ولید کرمانی کے بارے میں صاف لکھا ہے کہ یہ مشہور راوی ہے. ٹھیک ہے عزیزان، یہ تھی ان کی ساری دلیلیں اور ہمارے علمی جواب. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کیا صرف مذہب شیعہ کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی سگی بیٹیاں نہیں تھیں، یا ان کا رسول کی صلبی نہیں بلکہ منسوب بیٹیاں ہونا، اڈاپٹڈ ہونا اہل سنت کی کتاب میں بھی موجود ہے؟ جی عزیزان اب ہم چلتے ہیں ان کی کتاب کی طرف. یہ جناب زاویہ پبلیکیشنز لاہور سے چھپی ہوئے ہاتھ میں آپ کے امام حافظ مؤرخ محدث محب الدین ابو العباس احمد بن عبداللہ بن محمد طبری مقی المتوفى 694 ہجری، ان کی کتاب ہے ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ. آپ کے امام احمد بن عبداللہ بن محمد طبری المقی، صفحہ نمبر 81 پہ، اور یہ چھپی ہوئی بریلوی ادارے سے کمرے کا حوالہ. صفحہ نمبر 81 پہ وہ لکھتے ہیں کہ جی، اور شیخ ابو علی سنجی نے شرح تلخیص میں حکایت کی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر شادی کرنے کو حرام قرار دیتا ہے. شاید اس کی مراد وہ ہیں، یہ ذرا غور کیجئے، جو آپ کی طرف بیٹیوں میں سے منسوب کی جاتی ہیں، اور یہ اس کی دلیل ہوگی. اللہ اکبر. جی جناب آپ کے امام احمد بن عبداللہ بن محمد طبری المقی بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، نہ کہ وہ رسول کی صلبی بیٹیاں ہیں. یہ ٹھیک ہے جناب؟ جو آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا نا کہ یہ شیعہ ذاکرین اپنی کتابوں سے بھی جاہل ہیں، یہ ہے وہ ہے. کتابوں سے تو آپ جاہل نکلے جناب. آپ لوگ جب تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ہم تیاری کر چکے ہوتے ہیں الحمدللہ، بتائید محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو نیکسٹ ٹائم کوئی ٹھوس دلیل لے کے آئے گی. ویسے جب بھی آپ روایات لاتے ہیں ان کے راویوں میں کوئی نہ کوئی ضعف پکڑا جاتا ہے, کئی دفعہ تو کذاب راوی نکلتے ہیں ماشاءاللہ. خیر نیکسٹ ٹائم کوئی ٹھوس دلیل لے کے آئیے گا جس کا جواب دیتے ہوئے ہمیں یہ نہ لگے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ہوتی میں اس ٹاپک پہ کبھی آپ کو جواب دیتا ہی نہ, کیونکہ آپ کی بھی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. خیر عزیزان, دیٹ واز مائی آل آنسر. جانے عالی.